نہیں، دجال کا فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے زیادہ شدید ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے درمیان دجال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، یعنی دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور قیامت کے درمیان دجال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، یعنی دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ جو اوپر میں نے حدیثیں بیان کی ہیں انہی میں سے اہم نکات نکالے ہیں۔ اب پہلے ان کی وضاحت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان میں دجال سے بڑا اور تباہ کن فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس فتنے کے وقت دنیا میں جتنی تباہی و بربادی ہوگی اتنی بڑی تباہی دنیا میں کبھی نہیں آئی ہوگی۔ پرانے وقتوں میں تلواروں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، گو کہ ماضی میں بہت سی جنگیں بڑی مہلک اور تباہ کن ہوئیں، بہت سی جنگوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ لیکن امریکہ اور یورپ کی جنگوں سے پہلے دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ اتنی مہلک نہیں ہوتی، گو کہ ان میں بھی لاکھوں لوگ مرا کرتے تھے، بہت سے معذور ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جیسی تباہی موجودہ ہتھیاروں سے ممکن ہے ویسی قدیم ہتھیاروں سے ممکن نہیں تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد مارے گئے، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں بھی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اسی جنگ میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے، جن کے نتیجے میں چند لمحوں میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایسی زبردست اور ہولناک تباہی اس دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ تباہی دنیا میں مسلمانوں کی وجہ سے نہیں آئی۔ پھر بھی الزام مسلمانوں پر آتا ہے ہمیشہ۔ یہ 1945 کی بات ہے، اور اب موجودہ دور تک تو اس سے بھی مہلک ہتھیار بن چکے ہیں۔ اب تو ایٹم بم سے بھی زیادہ مہلک اور تباہ کن بم تیار کر لیے گئے ہیں۔ ہزاروں میل دور تک مار کرنے والے میزائل بن چکے ہیں، جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایٹمی مواد کو دور تک اٹھا کر لے جائیں۔ اب جو جنگیں ہوں گی وہ پچھلی جنگوں سے بھی زیادہ مہلک ہوں گی، بہت بڑی بڑی تباہی آئے گی۔ شاید آئندہ جنگوں میں صرف امریکہ ہی ایٹم بم استعمال نہیں کرے گا، بلکہ دوسرے ممالک بھی ایٹم بم استعمال کریں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا میں اتنے مہلک بم اور ہتھیار بن چکے ہیں جن سے دنیا زمین کو کئی مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس تمام تباہی اور بربادی کا ذمہ دار صرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہی ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جنگ ان کی شرارتوں ہی کی وجہ سے ہوگی۔ اور شاید اس تباہی کا آغاز عراق ایران جنگ اور پھر افغانستان کی جنگ کی صورت میں ہو چکا ہے۔ یہ تو خیر آغاز تھا۔ اب موجودہ حالات جو اسرائیل میں بن رہے ہیں، اس وقت بھی پوری دنیا کی نظریں ہیں، ان بہت ساری ملک انوالو بھی ہیں، لیکن حالات کس طرف ہیں؟ ابھی رکے گا یہ معاملہ یا اچانک چل پڑے گا، بڑھ جائے گا؟ یہ جنگ مسلسل ہوتی رہے گی، کبھی کسی علاقے میں اور کبھی کسی علاقے۔ میڈل ایسٹ میں جو جنگ ہوگی اس میں لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے، اور شاید واقعی دنیا میں اتنی زبردست تباہی آئے گی کہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی اتنی بڑی تباہی نہیں آئی ہوگی، اور واقعی کئی کوس یا کئی میل کے فاصلے پر کوئی ایک فرد یا کنبہ آباد ہوگا۔ یہ کتاب میں نے آج سے 7-8 سال پہلے لکھی تھی۔ اب جو موجودہ حالات بن رہے ہیں میڈل ایسٹ میں یا فلسطین اور اسرائیل میں، یہ جو معاملہ ہے وہ حالات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دجال یک چشم ہوگا، دجال کانا ہوگا۔ کچھ احادیث نبوی کے مطابق دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، کچھ کے مطابق بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی یا اس کی صرف ایک ہی آنکھ ہوگی۔ احادیث نبوی میں دجال کی آنکھ والا معاملہ واضح تو نہیں ہے، مندرجہ بالا نکات میں درج ہے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ کچھ احادیث نبوی کے مطابق دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، اور کچھ احادیث نبوی کے مطابق
اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، جبکہ بعض احادیث نبوی اور بائبل کے مندرجہ بالا اقتباس کے مطابق دجال یک چشم ہوگا، یعنی کہ صرف ایک آنکھ ہوگی، یعنی اس کی صرف ایک ہی آنکھ ہوگی۔ اگر دجال ایک شخص ہوگا اور اس کے بعد اور اس بات کی ظاہری معنی لیے جائیں تو اس سے مراد تو یہی ہوگی کہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور اگر اس بات کے تشبیہی معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب شاید یوں ہوگا کہ اس کی صرف مادی نگاہ ہوگی جبکہ اس کی روحانی نگاہ نہیں ہوگی، یعنی وہ یک چشم ایک آنکھ نگاہ والا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی دجال کے معاملے میں ایک اور الجھن ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا یا ایک حکومتی نظام ہوگا۔ اگر دجال ایک شخص ہوگا تو یہ بات اس پر مکمل طور پر صادق آئے گی اور اس کی آنکھ ایسے ہی ہوگی جیسے احادیث نبوی میں بیان کی گئی، لیکن اگر دجال ایک حکومتی نظام ہے تو یہ علامت تشبیہی طور پر ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کا جو بادشاہ ہوگا اس کی آنکھ کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ مندرجہ بالا احادیث میں یہ بات واضح نہیں کہ اس کی دائیں آنکھ خراب ہوگی یا بائیں آنکھ، لیکن اس معاملے کی جہاں تک مجھے سمجھ آئی اور اس سلسلے میں جہاں تک میں نے مختلف لوگوں کو پڑھا ہے اور جہاں تک کچھ علماء کی رائے پڑھی اور سنی ہے، اس کے مطابق دجال کی روحانی آنکھ نہیں ہوگی، اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات بہت حد تک ٹھیک لگتی ہے، یعنی کہ صرف مادی نگاہ ہوگی، صرف مادی چیزوں کو، مادہ کو دیکھے گی۔ انسان کی دو نگاہیں، نظریں ہوتی ہیں، ایک نگاہ وہ ہوتی ہے جو دو آنکھوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ نگاہ صرف مادی اور ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، اور یہ نظر انسان کی ظاہری آنکھوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور دونوں آنکھوں کو ہم صرف ایک نظر یا نگاہ مان دیں، خواہ ان دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ خراب ہو، تب بھی انسان مادی اشیاء کو بالکل اسی طرح دیکھ پاتا ہے جس طرح وہ اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ہماری وہ نگاہ جس سے ہم مادی اشیاء کو دیکھتے ہیں وہ نگاہ یا نظر مادی نگاہ یا نظر کہلاتی ہے۔ دوسری نگاہ نظر وہ ہوتی ہے جو روحانی اور باطنی اشیاء کو دیکھتی ہے، جس کا تعلق ہماری سوچوں، ہمارے خیالات اور ہمارے اخلاق اور ضمیر سے ہوتا ہے۔ اسے ہم باطنی نگاہ، ضمیر کی آنکھ اور دل کی نگاہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا انبیاء کرام اور اولیاء کرام ایسے کام کرنے کو کہتے تھے اور کرتے تھے جو ظاہری طور پر فائدہ مند نہیں لگتے تھے، لیکن روحانی نقطہ نظر سے مفید ہوتے تھے۔ ظاہر کی آنکھیں اور ان سے جڑا ہوا احساس صرف مادی اشیاء کو ہی دیکھ پاتا ہے، اور ظاہر کی آنکھوں سے صرف دنیاوی اور مادی فوائد ہی نظر آتے ہیں۔ باطنی آنکھوں ہم تیسری آنکھ بھی کہتے ہیں، اور اس باطنی نگاہ آنکھ سے ہم وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کو مادی لحاظ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، مثلا جنت اور دوزخ کی حقیقت، نیکی اور بدی، خلوص نیت، اور اسی طرح کے بہت سے معاملات جو ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کائنات میں دو طرح کی اشیاء ہیں، مادہ اور توانائی۔ ہر شے جو جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے اسے مادہ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسی اشیاء جن کا وزن نہیں ہوتا اور جگہ نہیں گھیرتی اور نہایت لطیف ہیں، توانائی کہلاتی ہیں۔ یہ تو صرف اب تک کی سائنسی تحقیقات کے مطابق ہے۔ اس کائنات میں صرف دو طرح کی اشیاء ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ مزید تحقیقات سے پتہ چلے کہ اس کائنات میں ان دو طرح کی اشیاء کے علاوہ اور قسم کی بھی اشیاء ہیں۔ بہرحال اب تک کی تحقیق کے مطابق تو اس کائنات میں صرف دو طرح کی اشیاء ہیں، یعنی مادہ اور توانائی، روح اور فرشتے، روشنی وغیرہ غیر مادی اشیاء ہیں۔ اس لحاظ سے یہ توانائی ہی کی قسم ہیں۔ ہماری آواز، ہمارے عمل، ہماری حرکات و سکنات، اس کے علاوہ کچھ عوامل جیسا کہ نیکی و بدی، گناہ و ثواب، یا جو غیب کی چیزیں، جنت، دوزخ اور فرشتے ہیں، وہ غیر مادی اشیاء ہیں اور وجود ہیں۔ وہ نظر نہیں آتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہیں، موجود ہیں۔ اسی میں گناہ اور ثواب کے اجر میں ملنے والی جنت اور دوزخ بھی غیر مادی یعنی روحانی توانائی سے بنی ہوئی اشیاء ہیں۔ ابھی تو انہیں عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، انہیں صرف روحانی نگاہ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں جو جنت
اور دوزخ ہوگی وہ مادی ہی ہوں گی، کیونکہ وہ ہمارے عملوں کی توانائی سے بنیں گی، اور اگلی زندگی میں انہیں دیکھنا آسان ہوگا جب ہم اس سطح پر پہنچ جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ انسان کی مادی اور روحانی نگاہ کی طرف۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی مادی نگاہ کے ساتھ ساتھ روحانی نگاہ بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ ایسی شخصیات میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام آتے ہیں، اور انبیاء کرام میں سب سے تیز روحانی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو غیر مادی اشیاء مثلا فرشتوں تک کو دیکھ لیتے تھے۔ انبیاء کرام کے علاوہ اولیاء کرام اور نیک لوگوں میں بھی روحانی باطنی نگاہ بڑی تیز ہوتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ پھر جب عام لوگوں کا تجزیہ کریں تو بہت سے مفکرین کی باطنی نگاہ بھی بڑی تیز ہوتی ہے، اور عام لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ باطنی معاملات کو دیکھ یا سمجھ لیتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی باطنی نگاہ نہیں ہوتی، اور اس لحاظ سے ان کی صرف ایک نگاہ ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگ یک چشم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں کئی منکرین خدا اور نامچین لوگ گزرے ہیں جو یک چشم تھے، یعنی جن کی روحانی نگاہ نہیں تھی۔ ایسے لوگوں میں فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب اور تمام جھوٹے مدعیان نبوت ایسے تھے جن کی روحانی نگاہ نہیں تھی، وہ یک چشم تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو اور ان کے طور طریقوں پر چلنے والوں کو قرآن پاک میں اندھا، بہرا اور گونگا کہا گیا۔